السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں درود شریف کی کثرت کا بڑا عمل دخل ہے۔ یعنی جو شخص جتنا کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرماتے ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس میں درود شریف کی کثرت جتنی زیادہ کی جائے اتنے جلدی جو ہے نا یہ نعمت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ زیارت کے لیے انسان کے دل میں طلب بھی ہو، شوق بھی ہو، اور جتنا زیادہ طلب اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے گا اتنی زیادہ جلدی اللہ تعالیٰ یہ نعمت نصیب فرما دیں گے۔ بعض بزرگ تو ایسے بھی گزرے ہیں جن کو کثرت کے ساتھ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی تھی، اور بعض تو ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں جن کو ہر روز زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں طلب اور شوق کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ جتنا شوق سے آپ درود شریف پڑھیں گے اتنا جلدی آپ کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ بھی شیئر کروں گا کہ ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جن کو بیداری کی حالت میں، یعنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو زیارت رسول میں جتنا زیادہ طلب ہوگی اتنا جلدی فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں کوشش کریں اس دوران آپ باتیں نہ کریں، کسی کے ساتھ باتیں نہ کریں۔ آپ ضرورت کی بات کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے تو بہتر ہے آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھیں اور تصور مدینہ، روضہ رسول کا تصور کریں۔ گنبد خضرا کا جو ہے نا آپ تصور کریں، سنہری جالیوں کا تصور کریں کہ میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں اور درود شریف پڑھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے درود شریف سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ تصور باندھا جائے تو اس سے بہت زیادہ روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نعمتیں نصیب کرتے ہیں، اور شوق بھی بڑھتا ہے اور فیض بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ تصور باندھا جائے گا اور جتنا زیادہ ادب کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے گا تو اتنا زیادہ آپ کو درود شریف کا فیض بھی نصیب ہوگا، اور اتنی جلد جو ہے نا آپ کو جلدی زیارت رسول بھی نصیب ہوگی۔ تو یہ طریقہ ہے درود شریف پڑھنے کا کہ آپ جو ہے نا وہ درود شریف پڑھنے کے دوران بات نہ کریں زیادہ، اور تصور مدینہ کریں، گنبد خضرا کا تصور کریں، سنہری جالیوں کا تصور کریں۔ اپنے آپ کو یہ تصور کریں کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور سامنے روضہ رسول ہے، اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور روضہ رسول سے فیض آ رہا ہے، آپ کے دل میں روشنی آ رہی ہے، نور آ رہا ہے۔ جتنا زیادہ یہ تصور باندھیں گے اس سے آپ کو مزہ بھی آئے گا درود شریف پڑھنے کا، اور درود شریف کے انوارات بھی نصیب ہوں گے۔ تو میں آپ کے ساتھ جو واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ کو بیداری کی حالت میں 35 دفعہ یعنی 35 ٹائم ان کو بیداری کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو کسی نے پوچھا کہ ہمیں بھی وہ عمل بتا دیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ زیارت نصیب ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ کا مجھ پر یہ فضل اور کرم رہا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے جاگتے سوتے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا ہے۔ شاید اسی عمل کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ نعمت نصیب کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بیداری کی حالت میں جیسے جاگتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا یہ زیارتیں اللہ نے ان کو 35 دفعہ اپنی زندگی میں ان کو اللہ نے یہ نعمت نصیب کی ہے۔ تو سامعین، اگر آج ہم بھی درود شریف کی کثرت کریں اور ہم جن چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں ان میں وقت ضائع نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر ہمیں فارغ وقت ملتا ہے، اگر اس میں ہم فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب پہ اسکرولنگ نہ کریں اور وقت ضائع نہ کریں اپنا، جو ہمیں فارغ ٹائم ملتا ہے اس کو درود شریف میں لگائیں تو ہمیں بھی یہ نعمت نصیب ہو سکتی ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم کثرت کریں گے اپنے فارغ ٹائم کو درود شریف میں لگائیں گے تو اتنا زیادہ جو ہے نا ہمیں یہ نعمتیں نصیب ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی، درود شریف لکھنے کی اور درود شریف کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔